جو شاگرد بنتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی طرف توجہ تو اور ہی قسم کی ہوگی. جو کوئی ایسے ہی کبھی کبھی سرے راہ بات پوچھے یا ملے اس کی بات اور ہوتی ہے. یہ تو ایک ذمہ داری ہو گئی اور اب وہ ذمہ دار ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تربیت کرے. اگر وہ ایک ذمہ دار شخص ہے جو وہ ضرور ہوگا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ فرض ادا کرے گا. تو اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس میں کچھ روحانی اسرار بھی ہیں. یہ سلسلہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے اور اس میں کچھ روحانی برکات شامل ہیں، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی برکات اور جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کی روحانی برکات ان چیزوں میں شامل ہے. اور یہ بہت ہی حقیقی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہوں یا کوئی اس کا ظاہری ثبوت نہ دے سکے، کیونکہ روحانی حقائق تو روحانی دنیا میں ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتے. آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو لوگ اس دنیا میں پہنچے ہیں یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے. باقی تو تقلید ہے، لوگ تقلید کریں تو خیر، نہ کریں تو ان کی مرضی، لیکن یہ چیزیں حقیقی ہیں. ان وجوہات کی بنا پر بیت میں بہت سے فوائد ہیں. صرف مرشد کی کوشش اور اس کی روحانی قوتیں شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ جو پچھلے بزرگ گزرے ہوئے ہیں ان کی روحانیت بھی شامل حال ہوتی ہے اور اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی مددگار ہوتی ہے. پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے. سمجھو کہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ایک طریقہ ہے، اس کو کوئی کم درجے کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بغیر ان کے بھی راہ نجات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور جو فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بروز اتوار بتاریخ 6 جولائی 1975 عیسوی ایک صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کچھ عرض کیا. حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک احساس ہے. عبادت کے کچھ انوار ہوتے ہیں، ان کے اثرات کبھی کبھی جسم کے اوپر ہوتے ہیں. جن اثرات کا ذکر قرآن میں ہے وہ یہ ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونا آتا ہے. وہ بھی تو آخر ایک جسمانی اثر ہے جو کسی روحانی حالت کے تحت ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جسم ہلکا ہوتا ہے. اصل میں یہ روح کا اثر ہے اور جسمانی طور پر محسوس ہوتا ہے. ہلکا پن کا مطلب ہے کہ روح کا عروج اور اس میں کچھ طاقت آ جاتی ہے، کچھ نورانی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے. اس قسم کے اثرات جسم کے اوپر بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، کبھی لرزش بھی ہوتی ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ انوار عبادت ہیں. جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ان کی روح میں کچھ ایسے انوار جمع ہو جاتے ہیں جن کا اثر جسم پر ہوتا ہے. یہ اچھی نشانیاں ہیں لیکن انہیں زیادہ اہم نہیں سمجھنا چاہیے. اصل چیز تو نورانی انوار ہیں. اس کی آواز بازگشت ہے، یعنی ان کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی ظاہر ہے کہ بالکل روحانی اور عالم بالا کی چیز ہے. حالانکہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے سردی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، سانس جیسے پھول جاتی تھی اور آپ بھاری بھاری سانس لینے لگتے تھے. بعض دفعہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جسم بھاری ہو جاتا تھا. اس کی مثال ہے کہ روحانی کیفیت کا اثر جسم پر ہوتا ہے. اگر باقاعدگی سے نماز پڑھے، روزے رکھے، پاکیزہ زندگی بسر کرے، یعنی طہارت ظاہری اور باطنی کا خیال رکھے تو اس قسم کے انوار پیدا ہو جاتے ہیں. پھر جسمانی طاقت بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال. جب کسی نے کوئی اور سوال نہیں کیا تو حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلی دفعہ پچھلی مجلس میں صحبت کا ذکر ہوا تھا. اس کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی احتمال ہے کہ وہ کئی عادتیں اختیار کر لے، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، یہ چیز جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خاص زبان والوں کے ساتھ
رہتے ہیں تو ان کی زبان بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ پہلے ایسے نہیں تھے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا احتمال ہے کہ تمہاری عادتیں بھی نیک ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ بعض مستثنیات ہوں، عام قاعدہ تو یہی ہے۔ جو لوگ اہل باطن ہیں، جن کے قلب اور روح میں ایک خاص جلا اور ایک خاص قوت ہے،